السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ابھی تک ہم نے 2 چیپٹرز جو ہیں وہ اس کے ڈیٹا بیس کے کمپلیٹ کیے ہیں ہم نے. آج ہم نے اس کا جو ہے وہ 3rd چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. پچھلے چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹا بیس کریٹ کرنے کا میتھڈ بتایا تھا کہ کیسے ایکسیس 2016 کے اندر جو ہے نا وہ ہم نئی ڈیٹا بیس کیسے کریٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسی سے ریلیٹڈ آپ نے اسی طرح ہاسپٹل کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے. آج ہم نے اس کا 3rd چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے جو کہ ٹیبلز پہ ہے. اس چیپٹر میں بتایا ہوا ہے کہ آپ نے ٹیبلز کیسے کریٹ کرنے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر، اور ٹیبل مینز اس ڈیٹا نہیں بلکہ اس کا سٹرکچر کیسے کریٹ کرنا ہے. کیونکہ پہلے اس کا سٹرکچر کریٹ ہوگا، اس کا فیلڈ نیم، اس کی ڈیٹا ٹائپس، ٹھیک ہے، اس کا فارمیٹ وغیرہ سارا ہم سیٹ کریں گے، تو پھر اس کے اندر ہم ڈیٹا جو ہے نا وہ ویلیوز جو ہے وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے اس میں چیپٹر نمبر 3 میں سب سے پہلے ٹیبل جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بیسک آبجیکٹ ہے ڈیٹا بیس کے اندر. کیونکہ اگر آپ ٹیبل کریٹ نہیں کریں گے تو یا اس کا سٹرکچر کریٹ نہیں کریں گے تو آپ ٹیبل کے اندر ڈیٹا جو ہے نا وہ سٹور نہیں کر سکتے. آگے فردر کیوریز وغیرہ اور جو رپورٹس ہیں وہ کبھی بھی جنریٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ پہلے ٹیبل کریٹ نہیں کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ٹیبل ہم نے کریٹ کرنا ہے. یہ ایکسیس 2016 ڈیسک ٹاپ پہ میں نے رکھا ہوا ہے. یہ آپ دیکھیں، اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کالج کے نام سے ہم نے ڈیٹا بیس کریٹ کی تھی اس کی. اب ڈیٹا بیس تو کریٹ ہے، لیکن ہم نے اسی ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ٹیبل کے نام سے یعنی ایک نیا ٹیبل یعنی اسٹوڈنٹ کے نام سے، یعنی اسی ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے مختلف ٹیبلز جو ہیں وہ کریٹ کرنے. تو میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ کالج کی ڈیٹا بیس جو ہے، یہ ڈیٹا بیس کا نام کالج دیر ہے، لیکن ابھی اس میں کوئی ٹیبلز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بلینک ہے. کیونکہ ابھی جسٹ ڈیٹا بیس کریٹ ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی فردر کو مٹیریل کو ٹیبل کو کیوری ہم نے فردر کوئی یوز نہیں کی. تو ہم نے ٹیبل کریٹ کرنے کے لیے ایکسیس 2016 کے اندر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2020 کا جو ہے 2000 جو ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے اس کا اور اس کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اور میں آپ کو پتہ ہے کہ 2016 کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ لیٹسٹ ورژن ہے. پرانے جو 2000 ورژن ہے وہ مارکیٹ میں اب اتنا استعمال نہیں ہوتا، اور موسٹلی جو سسٹمز پہ جو ایم ایس آفس کا جو ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے، لہٰذا آپ اسی کو ہی دیکھیں. تو اب اس میں یہ کالج کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکی ہے. ابھی اسی کے اندر ہم نے مختلف فیلڈز ہم نے کیسے سیٹ کرنے ہیں اور اس کی ڈیٹا ٹائپس کیسے سیٹ کرنی ہیں. مثلا فار ایگزامپل ہم ٹیبل کریٹ کرتے ہیں. مثلا یہ اس میں اوپر یہ مینیو بار ہے، مینیو بار کے اندر کریٹ پہ جائیں گے تو یہ ٹیبل کا آپشن ہے. ٹیبل پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس نے ٹیبل کا نام اس نے ٹیبل 1 دے دی ہے. ٹھیک ہے جی، اس نے اپنی طرف سے نا جو ہے وہ ایک فیلڈ آئی ڈی جو ہے وہ آٹومیٹیکلی دیتا ہے، لیکن ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے جتنے مرضی فیلڈ جو آپ نے ایڈ کرنے ہیں وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، لیکن آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ کا مطلب ہے جو چیز پہلے سے سیٹ ہو. تو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے وہ اس میں کیا ہے، آئی ڈی کے حوالے سے. لیکن ہم نے اگر آئی ڈی نہیں لینی تو اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. اب میں اس پہ ٹیبل پہ میں نے اس کی ڈیٹا ٹائپس اور فیلڈ سیٹ کرنی ہے. تو یہ دیکھیں اس کا میں یہ لیفٹ سائڈ پہ نا یہ ویو ہے. ویو میں ہمارے پاس 2 ویوز ہیں، یعنی ہم ٹیبل کو 2 طریقوں سے ویو کر سکتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا شیٹ ویو اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیزائن ویو. ڈیٹا شیٹ ویو میں اور ڈیزائن ویو میں فرق کیا ہے کہ ڈیٹا شیٹ ویو وہ ویو ہوتا ہے جس میں ہم ڈیٹا اور ریکارڈز انٹر کرتے ہیں. یعنی اگر ٹیبل پہلے سے ڈیزائن ہوا ہے تو ہم اب اس میں ڈیٹا اور ویلیوز انٹر کرنی، مثلا ہم نے رول نمبر، نیم، ایڈریس اور مارکس جو ہے وہ ٹیبل کا ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، ٹیبل ڈیزائن کیا ہوا ہے. اب ہم نے اس کے اندر ریکارڈ انٹر کرنے، تو ہم کس پہ کلک کریں گے، ڈیٹا شیٹ ویو پہ.
لیکن چونکہ بھی ہم نے کوئی سٹرکچر نہیں بنایا اس کا، تو ڈیٹا تو بعد میں انٹر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں ہم کس پہ جائیں گے؟ ڈیزائن ویو پہ۔ ڈیزائن ویو ایک ایسا ویو ہے جس میں ہم ٹیبل کا سٹرکچر یعنی فیلڈ نیم، اس کی ڈیٹا ٹائپس اور اس کا فارمیٹ، اس کا کنسٹرینٹ یا جو بھی اس میں ہم نے کنڈیشنز لگانی ہیں، ریسٹرکشنز لگانی ہیں، وہ ہم سارا کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹیبل کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ شارٹ کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈفرنٹ ویوز آف ٹیبل. تو 2 ویوز ہیں ٹیبل کے، ایک ڈیٹا شیٹ ویو ہے، ایک ڈیزائن ویو ہے، اور دونوں میں میں نے فرق آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹا شیٹ ویو وہ ویو ہوتا ہے ٹیبل کا جس میں ہم ریکارڈز انٹر کرتے ہیں، اور ڈیزائن ویو وہ ویو ہوتا ہے جس میں ہم ٹیبل کا سٹرکچر بناتے ہیں اور اس پہ پرائمری کی وغیرہ سیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے چونکہ ٹیبل کا سٹرکچر بنانا ہے، ریکارڈ بعد میں انٹر کریں گے، تو لہٰذا ہم نے اس پہ ڈیزائن ویو پہ کلک کریں گے. جیسے ہی ڈیزائن ویو پہ کلک کریں گے نا، وہ آپ سے ٹیبل کا نام پوچھے گا. ویسے تو ٹیبل 1 دے رہا ہے، لیکن ٹیبل 1 سے تو نہیں پتہ چل رہا کہ اس ٹیبل میں کون سے ڈیٹا ہے، کون سا ڈیٹا ہے، کس قسم کے ریکارڈز ہیں. لہٰذا ہمیشہ جو ٹیبل کا نام ہے وہ ریکارڈ سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. جس طرح اگر اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے تو ظاہر ہے اس آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کا ٹیبل آپ نے دیا ہوا ہے، اگر ٹیبل 1 کی جگہ اسٹوڈنٹ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے. اگر ٹیچر کا ٹیبل نیم آئے، ٹیبل نیم میں ٹیچر آئے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس میں ٹیچر کا ڈیٹا ہے. لہٰذا ہمیشہ جس طرح کے ریکارڈز ہوں اس طرح کا آپ ٹیبل کا نام جو ہے وہ سلیکٹ کریں. تو یہاں پہ چونکہ میں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا انٹر کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ اس میں بیک سپیس کر کے تو میں اسٹوڈنٹ اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں اور اس کو اوکے کروں گا. تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے اسٹوڈنٹ دے دیے، اور اس کو اس نے ٹیبل میں اس کا سٹرکچر کو یعنی ڈیزائن ویو میں اس کو ٹیبل کو شو کر دیا. ڈیزائن ویو میں ہمارے پاس 3 کالمز ہیں، فیلڈ نیم، ڈیٹا ٹائپ اور ڈسکرپشن، ٹھیک ہے؟ زیادہ جو ہم اس میں یہاں پہ ہم نے فیلڈز نیم دیتے جاتے ہیں، یہاں پہ ان کی ڈیٹا ٹائپس وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ڈیٹا ٹائپس ہیں کیا، اور ڈسکرپشن تیسرے نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر ہم یہ 2 کالمز یوز کرتے ہیں اس کے حوالے، فیلڈ نیم اور ڈیٹا ٹائپ. ڈسکرپشن جو ہے وہ آپشنل ہے، یعنی آپشنل کا مطلب ہے کہ مرضی آپ استعمال کریں یا نہ کریں، استعمال کریں، کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ ہم کس مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. فیلڈ نیم، اب یہاں پہ آپ اس کو یہ دیکھیں، یہ خود بخود اپنی طرف سے اس نے فیلڈ ایڈ کیا ہوا ہے اور خود ہی اس نے پرائمری کی لگائی ہوئی ہے. آپ اس کو سلیکٹ کریں اور یہ پرائمری کی کو آپ اس پہ کلک کریں تو وہ ختم ہو جائے گی. اب میں یہاں پہ آئی ڈی نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں نے اسٹوڈنٹ کا میں نے رول نمبر لکھنا ہے. تو آپ اس کو فیلڈ کو جو ہے نا وہ جو ہے وہ رول انڈرسکور نمبر، میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یا تو رول جو بھی فیلڈ نیم دیں یا تو اکٹھا دیں، مثلا رول نمبر ہے اس طرح سے، تو رول نمبر یا تو اکٹھا دیں یا فیلڈ کا نام جو ہے، یا اگر آپ نے اسپیس دے بلینک اسپیس نہیں دینی، یا انڈرسکور سمبل جو ہے، انڈرسکور جو ہے وہ دیکھیں یہ ڈیش مائنس نہیں ہے بلکہ تھوڑے سے اس کی پوزیشن جو ہے وہ نیچے ہے. یہ شفٹ اور مائنس کا سائن جو ہے وہ اکٹھا دونوں کیز کو پریس کریں گے تو یہ انڈرسکور جو ہے نا وہ پریس ہوگا. اگر خالی مائنس ڈیش کا جو ہے وہ کی بورڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، اگر خالی ڈیش یوز کریں گے تو مائنس درمیان میں آئے گا، لیکن اگر شفٹ کے ساتھ شفٹ کو پریس کر کے پھر مائنس کریں گے تو پھر یہ انڈرسکور آئے گا. تو یہ میں نے آپ کا رول نمبر لکھا ہے. اب رول نمبر کی آگے ڈیٹا ٹائپ. اب ڈیٹا اور ڈیٹا ٹائپ میں فرق کیا ہے؟ جو ہم ویلیوز ٹیبل کے اندر انٹر کرتے ہیں، مثلا اسٹوڈنٹ رول نمبر ہے، نیم ہے، ایڈریس ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں. ان ویلیوز کو ہم ڈیٹا کہیں گے. مثلا کسی اسٹوڈنٹ کا رول نمبر ہے، کسی اسٹوڈنٹ کا نام ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا فون نمبر ہے، یہ اس چیز کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیٹا. ہر ڈیٹے کی جو اسپیسیفک ٹائپ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی ٹائپ ہوگی یا وہ نمبر ہوگی. مثلا رول نمبر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں نمبرز ہی آتے ہیں، تو اس کی ٹائپ کیا ہوگی؟ نمبر، ٹھیک ہے. اب کسی اگر نیم ہے تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی؟ ٹیکسٹ.
اسی طرح اگر ڈیٹ ہے آپ نے انٹر کرنی، ڈیٹ آف برتھ ہے، تو اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی؟ اس کی ٹائپ کیا ہوگی؟ ڈیٹ۔ تو ہر ڈیٹے کی یعنی ٹیبل کے اندر ہم جو ویلیوز دے رہے ہیں، جو اس کو ہم ڈیٹا دے رہے ہیں، ہر ڈیٹے کی کوئی نہ کوئی جو اسپیسیفک ٹائپ ہم مینشن کریں گے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیٹا ٹائپ۔ مائکروسافٹ ایکسیس کے اندر جو ہے نا وہ جتنی بھی اویلیبل ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ اس پہلے کوشچن میں ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس کا لانگ کوشچن آتا ہے کہ واٹ از ڈیٹا ٹائپ، ایکسپلین دا ڈفرنٹ ڈیٹا ٹائپس اویلیبل ان ایم ایس ایکسیس۔ اب یہ دیکھیں نا، یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ایک بٹن آ جاتا ہے، بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ پوری لسٹ آ جاتی ہے۔ اس میں مختلف قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہیں جو ہم مختلف پرپز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈیٹا اور ڈیٹا ٹائپ میں کیا ڈفرنس میں نے آپ کو بتایا کہ جو ویلیوز ہم ٹیبل کے اندر انٹر کرتے ہیں، کسی اسٹوڈنٹ کا رول نمبر، کسی اسٹوڈنٹ کا نام، کسی کا ایڈریس، کسی کے مارکس، تو اس کو ہم ڈیٹا کہتے ہیں۔ تو ہر ڈیٹا کی کوئی نہ کوئی ٹائپ ہوگی، یا وہ ٹیکسٹ ہوگا، یا وہ نمبر ہوگا، یا وہ ڈیٹ ہوگی۔ تو کسی بھی ڈیٹا کی، کسی بھی ویلیو کی جو اسپیسیفک ٹائپ ہوتی ہے اس کو ہم ڈیٹا ٹائپ کہتے ہیں۔ تو جب ہم ٹیبل کا سٹرکچر بناتے ہیں تو ہمیں فیلڈ کے ساتھ، فیلڈ نیم جو ہم مینشن کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے رکھا ہے رول نمبر، تو مجھے رول نمبر کے بارے میں مجھے ایکسیس کے اندر یہ بتانا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، مثلا رول نمبر میں اس کی ڈیٹا ٹائپ یہ ہے، نمبر آ رہی ہے، تو یہ میں نے اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر سلیکٹ کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اب رول نمبرز میں نے جتنے بھی اس کالم کے اندر جو ویلیوز دینی ہے وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ نمبر ہی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مختلف ڈیٹا ٹائپس ہم آگے فردر جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز ہے، مثلا یہاں پہ ہم رول نمبر کو آٹو نمبر بھی دے سکتے ہیں، آٹو نمبر بھی۔ نمبر میں اور آٹو نمبر میں فرق کیا ہے کہ اگر رول نمبر آپ کو پتہ ہے کہ کیا اس کا نام ہے، مثلا 501 ہے، اس کے بعد 503 ہے، 505 ہے، یعنی گیپ ہے، یعنی سیکوینس سے رول نمبرز نہیں ہیں، تو اس کو آپ نمبر دے دیں، اس کی ڈیٹا ٹائپ آپ کیا رکھ دیں؟ سیٹ کر دیں نمبر، کیونکہ سیکوینس نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ رول نمبر جو ہے وہ 1 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 100 تک سیکوینس سے سارے اسٹوڈنٹس کے رول نمبرز چل رہے ہیں، تو پھر اس کو نمبر کی بجائے آپ کیا دیں گے؟ آٹو نمبر۔ آٹو نمبر سے کیا ہوگا کہ آٹو نمبر سے آپ کا ٹائم سیو ہو جائے گا، یعنی آپ کا ٹائم کی بچت ہوگی۔ اس میں جب اس کا ڈیٹا جب انٹر کریں گے رول نمبر کے اندر، تو جس طرح سے یہ دیکھیں، یہ ویو میں جا کے، یہ ڈیٹا شیٹ ویو میں میں اس کو پہلے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں، کیونکہ جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کو پہلے آپ نے سیو کرنا ضروری ہے۔ اب اس کو سیو کر کے میں نے اس میں ریکارڈ انٹر کرنا ہے رول نمبر میں، تو میں اس ٹیبل کو ڈیٹا شیٹ ویو میں اوپن کروں گا۔ یہ اب دیکھیں ڈیٹا شیٹ ویو ہے، تو میں اس میں جو ہے نا وہ چونکہ ابھی اس میں کوئی اور دوسرا جو ہے نا، اس میں مجھے اب رول نمبر میں، اب میں نے اس کی رول نمبر کی ڈیٹا ٹائپ کیا سلیکٹ کی ہے، کیا دی ہے؟ آٹو نمبر۔ تو رول نمبر میں مجھے اس کے اندر ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگلے فیلڈ میں جیسے ہی ویلیو دوں گا تو رول نمبر میں آٹومیٹیکلی ویلیو آ جائے گی 1، پھر میں اگلے یعنی 1، اس کے بعد 2، پھر 3، یعنی رول نمبر میں آٹو نمبر سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ رول نمبر سارے سیکوینس ہیں، یعنی 1 سے سٹارٹ ہو کے ایک ترتیب سے چلے آ رہے ہیں اور اس میں گیپ نہیں ہے، تو آپ اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے اس کو نمبر کی بجائے کیا دے دیں؟ آٹو نمبر۔ تو آٹو نمبر سے کیا ہوگا کہ وہ 1 سے سٹارٹ ہوگا، تو آٹومیٹیکلی ہر فیلڈ، اس کے ہر کالم میں جو ہے نا وہ ویلیوز آٹومیٹیکلی 1 2 3 3 4 5 6 اس طرح سے دیتا جائے گا، ایک ایک کی انکریمنٹ کر کے، تو اور آپ اس کے اندر آپ کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک اور فیلڈ ایڈ کر کے میں آپ کو اس کا رزلٹ شو کرتا ہوں۔ دوبارہ ہم ڈیٹا ڈیزائن ویو پہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، رول نمبر کو ہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آٹو نمبر رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے یہاں پہ دوسرا فیلڈ میں ایڈ کرتا ہوں، یہ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، ڈسکرپشن جو ہے یہ آپشنل ہے۔ مثلا میں یہ ٹیبل میں ایڈ نہیں ہوتی،
یعنی میں کسی اسی فیلڈ کے بارے میں یا اس کی آٹو نمبر کے بارے میں، اس ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں میں کوئی کمنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں یا ریمارکس دینا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آٹو نمبر کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا آپ نمبر کی جگہ آپ آٹو نمبر بھی دے سکتے ہیں، اور اس آٹو نمبر سے ہمیں یہ ہوگا کہ ٹائم ول بی سیو. یعنی آپ اپنی یاد دہانی کے لیے آپ اس کے اندر کوئی بھی اس فیلڈ کے بارے میں یا اس کی ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں آپ کوئی بھی کمنٹس لکھ سکتے ہیں. لیکن وہ کمنٹس جو آپ یہاں پہ لکھیں گے وہ آپ کے ٹیبل میں جب ویلیوز انٹر ہوں گی یا اس ویو پہ جو ڈیٹا شیٹ ویو ہے اس میں شو نہیں ہوگا، وہ صرف اسی سٹرکچر کے اندر شو ہوگا. یعنی یہ ڈسکرپشن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی فیلڈ یا اس کی ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں آپ اپنی کوئی کمنٹس یا ریمارکس لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنی سہولت کے لیے یا یاد دہانی کے لیے جو ہے نا وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں ہے، اس لیے یہ کبھی ہم استعمال کرتے ہیں کبھی استعمال نہیں کرتے، تو یہ آپشنل ہے. دوسرا فیلڈ جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ انڈرسکور نیم، یہ دوسرا فیلڈ ہے. اس کی ڈیٹا ٹائپ اب دیکھیں یہاں پہ چونکہ ایکسیس 2000 ہے تو ایکسیس 2000 میں صرف ٹیکسٹ دیا ہوا ہے، یعنی جو اسٹوڈنٹ کا نام ہے ظاہر ہے وہ نام ہوتا ہے، الفابیٹس ہوتے ہیں، مثلا علی، اسد، اکبر وغیرہ، تو وہ جو ہے نا وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ایکسیس 2016 میں جو ہے نا وہ اس نے دو آپشن دیے ہیں، ایک شارٹ ٹیکسٹ ایک لانگ ٹیکسٹ. شارٹ ٹیکسٹ کی جو رینج ہے وہ 255 تک ہے، یعنی آپ جو ٹیکسٹ ہے نا اس کو یہاں پہ شارٹ ٹیکسٹ کیا جا رہا ہے، شارٹ ٹیکسٹ کا نام رکھا جا رہا ہے. تو جس فیلڈ کو مثلا نام ہے، فادرز نیم ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں الفابیٹس آتے ہیں، یعنی جس الفابیٹس آ رہے ہیں، تو اس کی جو ڈیٹا ٹائپ، ان فیلڈس کی ڈیٹا ٹائپ ہم یہاں پہ جو ایکسیس 2000 ہے اس میں تو ٹیکسٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایکسیس 2016 میں ہم اس کو کیا دیں گے، شارٹ ٹیکسٹ. یعنی میں یہاں پہ شارٹ ٹیکسٹ رکھ دیتا ہوں. تو شارٹ ٹیکسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اسٹوڈنٹ کا نام جو ہے وہ کتنا لینتھی دے سکتا ہوں، یہ 255 تک، کیونکہ یہ دیکھیں اس کا فیلڈ سائز ہے. یہ ہم آگے فیلڈ پراپرٹیز پڑھیں گے اگلے ٹاپک کے اندر. فیلڈ پراپرٹیز بیسیکلی فیلڈ کے بارے میں مزید تفصیل ہوتی ہے. میں نے جب اوپر سے شارٹ ٹیکسٹ ڈیٹا ٹائپ رکھا ہے تو وہ سائز کے بارے میں رکھ رہا ہے. یہاں پہ وہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اس ٹیکسٹ کے اندر آپ کتنے لیٹرز کتنے الفابیٹس دے سکتے ہیں، 255 تک، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی فیلڈ کی ڈیٹا ٹائپ میں شارٹ ٹیکسٹ رکھتا ہوں، ایکسیس میں ہم اس کو ٹیکسٹ کرتے ہیں، ٹیکسٹ دیتے ہیں، لیکن ایکسیس سے جو لیٹسٹ ورژن ہے اس میں ہم اس کو شارٹ ٹیکسٹ دیتے ہیں. تو شارٹ ٹیکسٹ یا ٹیکسٹ کے جو میکسیمم نمبر آف کریکٹرز ہے اس میں کتنی کی لمٹ ہے، 255 تک. یعنی ہم جو نام ہے وہ ہم 255، جب میں اس میں یہ میں نے اس کو سیو کیا ہے، ابھی دیکھیں اس کو میں دوسرے ویو میں لے کے جا رہا ہوں، ڈیٹا شیٹ ویو میں. تو اب میں نے یہاں پہ اس کا نام اگر انٹر کرنا ہے تو میں کتنے کریکٹرز تک میکسیمم لے کے جا کتنے کریکٹرز تک میں نام انٹر کر سکتا ہوں، 255 تک. یعنی میں 255 کریکٹر جتنا لینتھی نیم میں دے سکتا ہوں، لیکن اتنا لینتھی نیم ہم کبھی دیتے نہیں ہیں. تو لیکن اتنی اویلیبلٹی ہے، لیکن ہم عام طور پہ 4 یا 5 یا 6 کریکٹرز کا ہم نے ٹیکسٹ دینا ہے. تو یہ ہو گیا اس کا دوسرا فیلڈ جس کی ڈیٹا ٹائپ. یعنی ابھی تک ہم نے جو ہے نا یہ، اب دوبارہ آ جائیں اس پہ ڈیزائن ویو پہ. میں نے ابھی تک آپ کو یہ بتایا کہ جس فیلڈز میں ہم نے نمبر انٹر کرنے ہیں اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم یا تو نمبر دیں گے، یا میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا کہ اگر ایک سیکوینس وائز ویلیوز چل رہی ہیں تو اس کو ہم کیا دیں گے، آٹو نمبر. جن فیلڈز میں ہم نے ٹیکسٹ انٹر کرنا ہے، الفابیٹس وغیرہ، تو اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم، اور 255 تک اس کی رینج ہے، نمبر آف کریکٹرز 255 سے زیادہ نہیں دینے، تو پھر ہم اس کو شارٹ ٹیکسٹ دیں گے. لیکن اگر اس سے زیادہ دینے، جس طرح سے آپ دیکھیں ایڈریس ہے، اسٹوڈنٹ کا ایڈریس ہے،
تو اس کی ڈیٹا ٹائپ اب شارٹ نہیں، کیونکہ ایڈریس میں ذرا تھوڑا سا لینتھی ایڈریس ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 255 سے زیادہ ہو سکتا ہے، تو پھر ہم اس کو یہاں سے لانگ ٹیکسٹ دیں گے۔ لانگ ٹیکسٹ میں اس کی جو نمبر آف کریکٹرز ہے اس کی لمٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ ایکسیس 2000 میں ہم اس کو میمو کہتے ہیں، میمو، یعنی جو ایکسیس 2000 میں ہم جو 255 کریکٹرز تک اگر نام دینا ہے یا نام، یہ جس طرح فادرز نیم ہے اس کو ہم ٹیکسٹ دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایکسیس 2016 میں ہم اس کو کیا دیتے ہیں، شارٹ ٹیکسٹ، اس کے لیے سلیکٹ کریں گے شارٹ ٹیکسٹ۔ لیکن جو ایڈریس ہے وہ چونکہ لینتھی ہوتا ہے، تو لینتھی قسم کا ٹیکسٹ یہ 255 سے زیادہ اگر ڈیٹا انٹر کرنا ہے ٹیکسٹ ان فارم آف ٹیکسٹ جو ہے، تو ایکسیس 2000 میں ہم اس کو میمو دیں گے، لیکن یہاں پہ ایکسیس 2016 میں ہم اس کو لانگ ٹیکسٹ دیں گے۔ اس سے اس کے نمبر آف کریکٹرز کی جو لمٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کتنی بڑھ جاتی ہے کہ میمو میں جو 64,000 کریکٹرز، یعنی 64,000 کریکٹرز تک ہم اتنا لینتھی ایڈریس یعنی نمبر آف کریکٹرز جو ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ تین اس کی ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی، 3-4، ایک نمبر، آٹو نمبر، شارٹ ٹیکسٹ اور لانگ ٹیکسٹ جو ہے، اس کو میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں۔ باقی یہاں سے انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ اس کی اچھی طرح جو ہے نا وہ پریکٹس کر لیں، باقی پھر انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں۔